بہت کچھ اکٹھا ہو گیا ہے. نون لیگ کے کچھ اپنے مسائل ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اپنے مسائل ہیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی جب ڈوبا ہے تو اس وجہ سے کچھ مسائل کا شکار ہے, خاموشی بھی نظر آ رہی ہے. یہ ہو کیا رہا ہے تمام پارٹیز کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک سوال ہے پرفارمنس کا, تو وہ تو اب جیسی ہماری حکومتوں کی ہوتی ہے ویسی ان کی پرفارمنس ہے. کراچی کے حالات جو ہیں, مطلب کمیشن خوردہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اتنا ہی آؤٹ پٹ دیا کرتی ہیں. اور جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, سیاست میں لگتا ہے بڑے بڑے مد و جزر آ رہے ہیں. جو پہلے مشکل میں تھے اب لگتا ہے ان کی مشکلیں کم ہونے والی ہیں, اور جو ایک صفحات تھے وہ اب کچھ ہلتے جلتے نظر آ رہے ہیں. اور جو پیپلز پارٹی اور نون ہے وہ لگتا ہے آپس میں قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اسٹیبلشمنٹ سے ان کی دوریاں نظر آ رہی ہیں. تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے, اس کا پی ٹی آئی کیا فائدہ اٹھائے گی, یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ وقت اس چیز کا فیصلہ کرے گا. اچھا درانی صاحب, صوبوں کی بات ہو رہی ہے, اور ایک صوبہ نہیں, دو صوبے نہیں, تین صوبے نہیں, ہر ڈویژن میں صوبہ, اور اس کو جتنی کوریج مل رہی ہے اور جس طرح اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر فیصل واڈا کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی. فیصل واڈا صاحب کی گفتگو اکثر ان کی اپنی گفتگو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ چیزیں لوگ نکال لیتے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا پھڈا 27ویں ترمیم پہ پڑھنا ہے, پھڈا نئے صوبوں پہ پڑھنا ہے, ان دونوں میں سے کس چیز پہ پڑھنا؟ اچھا درانی صاحب, اس میں یہ بھی بتا دیں, اکثریت تو حکومت بھی نہیں چاہتی تھی, اکثریت کے فیصلے کو ماننا کب جاتا ہے؟ دیکھیں جناب, بات یہ ہے وہ ایک وہ ہے محاورہ, کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں. ٹھیک ہے نا, تو اب لگتا تو ایسے ہے کہ مستقبل میں پیپلز پارٹی اور جو نون ہے وہ ایک صفحے پہ نظر آ رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم دو الگ الگ صفحوں پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ اب ایک نیا جسے کہتے ہیں تعمیر ہوتا ہوا خاکہ ہے. سر یہ پی ٹی آئی کا صفحہ کدھر ہے, آپ کو وہ صفحہ کس جگہ پہ نظر آ رہا ہے, یا وہ بیچارہ انڈیویجول ہی چلے گا؟ نہیں, وہ تو دیکھیں وہ دشمن کا دشمن دوست, جب دیکھیں جی جو لائے تھے, اگر وہ پی ڈی ایم انہی سے ہی پڑھا لے گی تو پھر جو کچھ بھی ہو پی ٹی آئی کا تو بھلا ہی ہوگا. اس ساری ایک چیز بتائیے گا درانی صاحب, جناب ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جو صوبوں کی بات ہے خاص طور پر, کیونکہ یہ ڈیبیٹ ماضی میں بھی ہم گاہے بگاہے سنتے رہے ہیں, اب کی بار دوبارہ سے ہے, اور اب کی بار تو بڑے پیمانے پر ایسے لگ رہا ہے کہ صوبوں کے زیادہ حصے کیے جائیں گے. یہ ہم ڈیبیٹ سن رہے ہیں میڈیا پہ, مختلف جگہوں پہ, حکومت کے علاوہ سارے بات کر رہے ہیں, حالانکہ سارا کام حکومت نے کرنا ہے. تو یہ کیا معاملہ کیا ہے, یہ تو تھوڑا سا سمجھائیں کہ کسی حکومتی وزیر سے ہم نے نہیں سنا کہ ہم صوبوں کی طرف جا رہے ہیں, کہ صوبے بنانے, صوبے ضروری ہیں نہیں ضروری, سندھ میں یا پنجاب میں یا کسی جگہ پہ. تو حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی اس ڈسکشن میں, بحث میں, ان کے وزراء نظر نہیں آ رہے. دیکھیں میں صوبوں کی, پاکستان کے اندر صوبوں کی قیام کی بات ایک وقت میں ملک توڑنے کی بات ہوتی تھی. میں وہ واحد فرد ہوں جس نے اس ایشو کو اٹھایا, اور میں نے پورے جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی پوری تحریک جو ہے 2008 سے لے کے 12 تک چلائی. اور اس تحریک کے نتیجے میں حکومت پہ اتنا عوامی دباؤ آیا کہ انہوں نے, ساری پارٹیوں نے یونینیمسلی 2 نئے صوبوں کے قیام کا جو ریزولوشن تھا وہ پاس کیا صوبائی اسمبلی میں 2012. اس کے ریزولوشن بھی پڑے ہوئے آج بھی. لیکن اس کے بعد پھر جب 2013 کے الیکشن کے بعد ان کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اپنے ان وعدوں کو بھلا دیا اور ان صوبوں کے عمل کو رکوا دیا. اور اس کے بعد جو 13 سال گزرے ہیں, اس ایشو کے اوپر کسی کو نہیں بولنے دیا گیا, اور اگر کوئی بات کی بھی گئی تو اس کو دبا دی گئی. اور پھر ایک پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ایک وہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ نقلی سا بنا دیا گیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا.
اب جو ہے یہ جو پورے صوبوں کا پورا پروجیکٹ ہے، یہ ایک پروسیسنگ زون میں ایک میں تیار ہونے کے بعد جو ہے ایک روبوٹس کی طرح یہ صوبوں کا ایک پروجیکٹ باہر آیا، جس میں کہ بہت سارے صوبے جو ہے وہ ایک دم سے بنانے کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ حقیقت میں جو ہے یہ ایک آرگینک پروسیس سے یہ صوبے، وہ تو ایک آرگینک تحریک تھی اور پبلک چاہتی ہے کہ نئے صوبے بنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان کے مفاد میں ہے نئے صوبوں کا بننا۔ لیکن اس وقت جو صوبوں کی سارا یہ جو موومنٹ آئی ہے، یہ پیپلز پارٹی اور نون کے خلاف ایک تحریک سمجھی جانی چاہیے، اور یہ جو ہے یہ ان کے پیپلز پارٹی نے تو کھل کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور نون بھی جو ہے وہ ایک حکمت کے ساتھ اس کے بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا اور نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ درانی صاحب، یہ نئے NFC ایوارڈ آج بڑی اس پہ تیاریاں شروع ہو گئیں، نامزدگیاں ہو گئیں، کیا اس کے ذریعے کچھ لالچ دے کر کچھ لوگ کچھ ایسا سسٹم کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس وقت جو ایشوز سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں نون کے اوپر جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکسٹینشن کا پروجیکٹ ہے اس کا قلم ان کے پاس ہے، اس کا اختیار ان کے پاس ہے۔ دوسری طرف جہاں تک سوال ہے 18th امینڈمنٹ کا اور NFC ایوارڈ کی تقسیم کا اور باقی چیزوں کا، وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اپنا وہ سمجھتی ہے ڈومین، اور اس کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتی ہے، اور اس وقت جو NFC ایوارڈ سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے، وہ بات چیت میں تو کیونکہ ان ساری چیزوں کا وہ آرکیٹیکٹ ہوں، 18ویں ترمیم میں اکیلا بندہ تھا جس نے ووٹ نہیں دیا تھا، جس نے بائیک آؤٹ کیا تھا، جس نے اس کی جو خامیاں تھیں ان کو ظاہر کیا تھا، اور اکیلے کھڑے ہو کے اس کے وہی سارے پوائنٹس بتائے تھے جو آج یہ بتا رہے ہیں، لیکن اس وقت بہرحال ان کا زور تھا، انہوں نے کر لیا۔ اب جو ہے اب اصل میں اس میں میلافائڈی ہے، اگر یہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہو تو یہ سب چیزوں کو ایک بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن بات چیت تو وہ لوگ کریں گے نا جو منتخب ہوں۔ اب یہ تو ہے، ایک تو غیر منتخب ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ جھوٹا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ ان ایشوز کو چھیڑنا چاہتے ہیں جو کہ بڑے ہی عوامی اور بیسک ایشوز ہیں، بلدیاتی کا ایشو ہو، NFC ایوارڈ کا ایشو ہو، ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہو، صوبوں کا ایشو ہو، یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے مستقبل سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ان تمام ایشوز کے اندر میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر دوں کہ پیپلز پارٹی اور نون تو ایک صفحے پہ ہوں گے۔ اب جو ایک پیج بننے جا رہا ہے، ایک پیج کے اندر کھڑے ہوں گے نون اور پیپلز پارٹی، اور دوسرے پیج پہ آج تو اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے۔ کل کیا ہوگا وہ کل پتہ چلے گا، کل PTI کہاں کھڑی ہوگی اور PTI کا وزن کس پلڑے میں ہوگا، یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نیا سیاسی خاکہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، جس کے اندر نئے دوست اور نئے دشمن ہوں۔